وقال ہم جناب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرما رہے تھے، جسے اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، ان نصیحتوں کے حوالے سے قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کوشش سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعے ہم نے اس آیہ مبارکہ کے تحت ایک بات کہی تھی کہ اولاد کو یہ سبق دینا، نیکی کے کام میں ان کو شریک کرنا، یہ نہایت اہم ہے۔ پھر اسی حوالے سے گزشتہ جمعے ہم نے سورہ قلم کا وہ باغ والا واقعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ تو دوبارہ اسی آیہ مبارکہ پر جو سورہ لقمان کی ہے، جس کا ابتدائی حصہ ہم نے پچھلے جمعے پڑھا تھا، یا بنی اقم الصلاۃ، یہ ہم مکمل کر چکے تھے۔ اس کے بعد اس آیہ مبارکہ میں جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، یا بنی، اے میرے عزیز بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تجھے پہنچے، سختی پہنچے، مصیبت پہنچے، اس پر صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اقیم الصلاۃ پر ہم نے چند ایک احادیث طیبہ پڑھ لی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی جل وعلا نے اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ حکم دیا ہے۔ ایک دو مقام پر نہیں، قرآن ایک جگہ فرما رہا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، انہیں بھلائی کا حکم دے، انہیں برائی سے منع کرے۔ قرآن ایسی جماعت کے بارے میں نتیجتاً بیان کر رہا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر قرآن فرما رہا ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم سب سے بہترین امت، اخرجت للناس، تمہیں اس لیے نکالا گیا، اس لیے بھیجا گیا، اس لیے ظاہر کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو، تم برائی سے منع کرو۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالی جل وعلا نے اس امت کی تعریف ان لفظوں میں بیان فرمائی، یؤمنون باللہ، کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سرعت سے، تیزی سے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کے بارے گواہی دیتا ہے، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ دو گواہیاں ہو گئیں، ایک قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا کہ یہ کامیاب ہیں، قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں دوسری جگہ کہا کہ یہ صالحین ہیں۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مومنوں کے دوست ہوتے ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوتے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پھر قرآن ایک اور جگہ پر قرآن فرما رہا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ،
ایک دوسرے کے مددگار بنو، نیکی کے کاموں پر، تقوی کے کاموں پر۔ ہاں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، ایک دوسرے کی معاونت نہ کرنا۔ ہاں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، خیر کے کام میں ایک دوسرے کے کام آنا۔ تو بنیادی طور پر یہ دو آیات ہم یاد کر لیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، یا فرمایا تم سب سے بہتر امت اس لیے ہو کہ یہ فرض جو اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کیا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سب سے بہتر بنایا۔ اور قرآن ایک اور مقام پر جو ہم نے پہلے پڑھا کہ قرآن فرما رہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہو۔ یہی مضمون سورہ توبہ میں بھی بیان ہوا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سارے لوگ نکل پڑے، فَلَوْلَا نَفَرَ، تو ایسا کیوں نہ ہوا ہر طبقے میں سے کچھ لوگ نکلتے اور وہ دین میں فقاہت، دین میں فقیہ بنتے، دین سیکھتے، دین کے سارے امور ان میں مہارت تامہ حاصل کرتے، پھر اپنی قوم میں دوبارہ لوٹ کر آتے اور اپنی قوم کو راہ راست پر چلاتے۔ تو قرآن میں بنیادی طور پر پھر اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، اس کے تحت ایک بڑا اہم ترین جملہ ہے کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، کہ دین تو نام ہی سراسر خیر خواہی کا ہے۔ خیر خواہی اگلے کا بھلا چاہنا، تو جب آپ اگلے کا بھلا چاہیں گے تو اس میں دو باتیں آئیں گی، اس کو نیکی کا حکم دیں گے، اس کو برائی سے منع کریں گے۔ اور یہ اخلاقیات کی ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں کہ اخلاقیات کے ارکان میں ایک بہترین اور سب سے بڑا رکن یہ بھی ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے، لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب کیا جائے، انہیں اچھائی کرنے کا حکم دیا جائے، تعلیم دی جائے۔ اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آپ موجودہ دور میں جو ملحدین کا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی مذہب صرف عبادت کا نام ہے، جبکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ صرف عبادت کا مجموعہ، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن عبادت کسے کہہ رہا ہے۔ قرآن تو ہر شے کو عبادت میں داخل کر رہا ہے، جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ قرآن اور احادیث طیبہ دین اسلام تو راستے سے کانٹا ہٹانے کو بھی عبادت میں شمار کرتا، کسی کے راستے سے کانٹا ہٹانے کو بھی دین اسلام عبادت میں شمار کرتا ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی نماز، دین صرف نماز کا نام ہے، وہ دین کی تعریف سے ہی واقف نہیں ہے، نا آشنا ہیں، بے خبر ہیں، نا واقف ہیں، یا جان بوجھ کر نا واقف بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ دین اخلاقیات کی جو تعلیم دیتا ہے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کو یہ اخلاق کس نے سکھائے؟ یہ اخلاق سیکھنے ہیں تو قرآن پڑھیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اخلاقیات کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اخلاقیات کے دوسرے درجے میں قرآن نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرو، عزیز و اقارب سے حسن سلوک کرو، یتیموں سے حسن سلوک کرو، مساکین سے حسن سلوک کرو۔ قرآن فرما رہا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قریب کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، یہاں تک کہ دور کے پڑوسی سے بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر آگے بڑھ کر قرآن کہتا ہے پڑوسی تو پڑوسی رہے، جو مسافر ہے آنے جانے والا وابن السبیل، اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو قرآن نے تو اخلاقیات کا پیغام اعلیٰ طریقے سے دیا۔ اب قرآن کی اس تعلیم کو دیکھیں جس میں قرآن فرما رہا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کریں، یتیموں سے کریں، مساکین سے کریں، قریب کے پڑوسی سے، دور کے پڑوسی سے، مہمان سے، پھر راستے سے بھی جو مسافر ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اور قرآن نے وابن السبیل کا معاملہ کئی مقامات پر بیان کیا۔ ابن سبیل راستے کا بیٹا، مسافر مراد ہے۔
اب اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، تو وہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا نشانہ اسلام کو بنائے، یہ قطعاً کسی صورت بھی قابل قبول نہیں کہ اسلام نے تو یہ تعلیم نہیں دی۔ اب ہمارے ہاں تو مشہور ہے، ایک شہر ایسا ہے جس کے ہاں یہ مشہور ہو گیا، شہرت پا گیا یہ معاملہ اس حد درجہ کہ یہاں کے رہنے والوں سے رستہ پوچھا جائے تو کبھی صحیح نہیں بتاتے۔ لیکن کیا ان کا یہ عمل اس کو آپ مذہب سے نفی کریں گے؟ اگر آپ اس کو مذہب سے نفی کریں گے تو پھر یہ آپ ایک اتنا بڑا ناانصافی والا معاملہ کریں گے کہ جس کا کوئی بھی ادراک اگر کرے تو وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ تو قرآن بنیادی طور پر یہ تعلیم دے رہا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ سے فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حکم فرما رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ لٹھ لے لیں، آپ ڈنڈا پکڑ لیں اور اس کو آپ تشدد کا نام دیں اور تشدد کا راستہ اختیار کریں، نہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو درجہ بندی کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا، صحیح مسلم کے اندر امام ترمذی نے اسے نقل کیا اور امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے اسے نقل کیا رحمہم اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، برا کام ہوتا دیکھے، پہلا درجہ یہ ہے فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اسے ہاتھ سے روکے، اسے ہاتھ سے بدلے، یعنی اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے کم از کم کہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو فرمایا اسے دل میں برا جانے، اور یہ بھی کہا اضعف الایمان، یہ بات ہے، یہ ایمان کے کمزور ترین درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ اب اس میں پہلی درجہ بندی میں وہ لوگ آتے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جنہیں صاحب اختیار بنایا ہے۔ ہمارے موجودہ دور میں اہل علم طبقہ جو ہے، بالخصوص منبر و محراب کے جو وارثین ہیں، وہ صرف بیان کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار اور اقتدار دونوں نہیں ہیں، اور وہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، ان علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمہ ہے صرف پہنچا دینا، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا، کیونکہ نافذ کرنا یہ ارباب اقتدار اور اختیار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو نافذ کریں، اس کو نافذ کریں، جبکہ اہل علم اس کے بیان کرنے پر قادر ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ بیان کرنے میں کوتاہی کریں گے تو پھر وہ ذمہ دار ہوں گے اس کے، لیکن اہل علم طبقہ آج سے نہیں کہہ رہا، اہل علم طبقے کی طرف سے، مذہبی طبقے کی طرف سے جو معاشرے میں ہونے والی برائیاں اور ناانصافیاں ہیں، نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ علماء کی طرف سے آپ اٹھا کر دیکھیے، رسائل و جرائد دیکھیے، کتابیں دیکھیے، علماء آج سے نہیں کئی دہائیوں سے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں ملک میں سود کا خاتمہ کیا جائے، سودی نظام ختم کیا جائے، لیکن افسوس کہ وہ ارباب اقتدار و اختیار جن کی باغ ڈور اغیار کے ہاتھوں میں ہے، وہ کبھی بھی اس عملی طور پر اس کو نافذ نہیں کر سکے، اور نہ ہی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کو نافذ کریں گے، نہ وہ اس کے کرنے میں سنجیدہ نظر آتے۔ کیوں؟ اگر اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے، اسلامی اقدار لے آئیں، تو سب سے پہلے ان لوگوں کے گریبان پر ہاتھ پڑے گا جو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور آپ آج سے نہیں، آپ کئی دہائیوں سے علماء کا بیان سنتے چلے جائیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں علماء سے یہ سنا تھا کہ جو بجلی کی قیمت ہے اس پر جو اضافہ لیا جائے گا یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اب اس پر یہ لوگ مزید ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اب انہوں نے اس کو 2-3 درجوں میں تقسیم کر دیا کہ اگر اتنی تاریخ تک نہیں دیا تو اتنا اضافہ، اتنی تک نہیں دیا تو اتنا اضافہ، اتنی تک نہیں دیا تو اتنا اضافہ۔ یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ سراسر ناجائز ہے اور قطعاً جائز نہیں،
اور اس پر مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ ایک چیز استعمال کر چکے ہیں، کنزیوم کر چکے ہیں، پھر بھی 2-3 ماہ کے بعد آپ کو اپنی استعمال شدہ بجلی پر بھی آپ کو بل دینا پڑتا۔ ستم ظریفی کا تو معاملہ یہاں تک ہے کہ مساجد کے بل میں بھی ٹی وی کا انہوں نے ڈالا ہوا ہے ان کی، اور جو کرسی پر بیٹھ جائے، ہمارے معاشرے کی بے حسی کا عالم یہ ہے، ہم میں سے جو کوئی کسی کرسی پر بیٹھ جائے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا ترم خاں بن گیا۔ اور میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ نفس مارا کم طرز فرعون نیست، لیک اور آن مارا آن نیست۔ ہمارا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے اختیار ملنے دو، عہدہ ملنے دو۔ اس کے پاس مددگار تھے، ہمارے پاس مددگار نہیں، عہدہ ملنے کی دیر ہے۔ ہم بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہیں۔ آپ کو حزب اقتدار اور حزب اختلاف دو الگ الگ چہرے نظر آئیں گے۔ وہی شخص جب سسٹم کا حصہ بنتا ہے اسے وہ برائی نظر نہیں آتی جس برائی کا وہ حصہ ہے، لیکن جب وہ سسٹم سے باہر نکلتا ہے پھر وہ اسی سسٹم کے خلاف بولتا ہے۔ جب تک وہ اس کا بینیفیشری ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، تب تک وہ اس کے خلاف نہیں بولے گا، کیونکہ اس کا وہ فائدہ لے رہا ہے۔ جب وہ سسٹم سے باہر نکلتا ہے اس کو سسٹم کی ساری برائیاں نظر آتی۔ اسی طرح ہمارے مذہبی طبقے میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، اور جب خود پر بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، نہیں یہ حلال نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے آپ کو۔ تو دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یاد کر لیجئے کہ جو ہاتھ سے برائی روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، جو زبان سے کہہ سکتا ہے وہ زبان سے کہے، بری الذمہ ہو۔ اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں تو کم از کم اس کو برا ضرور جان لے، دل میں تو اس کو برا جانے، برائی کو جانے۔ اچھا یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ تب ممکن ہوگا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ علم سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ علماء کا فلسفہ بڑا سادہ سا ہے، جس کا دین میں دنیا میں جو معیار اور مقام ہے اس کے اعتبار سے اس کو اپنے بقدر دین سیکھنا ضروری ہے۔ آپ پر نماز لازم ہوئی، نماز فرض ہوئی، نماز کے سارے متعلقات آپ پر جاننا لازم ہے۔ کن کن صورتوں میں نماز ادا ہوگی، کن کن صورتوں میں نماز قضا ہوگی، نماز قصر کا آغاز کہاں سے ہوگا، کتنے دن قصر کی جائے گی، کیسے قصر کی جائے گی، کہاں ہم مسافر ہوتے ہوئے بھی نماز پوری پڑھیں گے، کہاں ہم مسافر ہوتے ہوئے نماز پوری نہیں پڑھیں گے، یہ سب چیزیں جاننا آپ پر لازم ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ صاحب مال بنے، آپ پر لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ کا اعتبار، اس کا قدر و قیمت جانیں کہ میں کس کس مال کا مالک ہوں، اب میری زکوٰۃ کا معیار کیا ہے، میں کس اعتبار سے زکوٰۃ دوں گا، وہ کتنی بنے گی، کس طرح سے دینی ہے، یہ اس پر لازم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں عرصہ گزر گیا، وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا وہ شعر کئی بار آپ کے گوش گزار کیا، 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ وہ کہتے ہیں 40 سال تیری عمر گزر گئی، حال آج بھی تیرا بچوں والا ہے۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ بیسیوں کا مجمع ہو، نماز کا وقت آ جائے، کسی کو کھڑے ہو کر کہیں اذان دے تو وہ شرمائے گا، کسی کو کہیں اقامت کہیں وہ شرم محسوس کرے گا، حالانکہ اذان دینے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جائے گی، ہر پتا، ہر شجر، ہر حجر اس کا گواہ بن جائے گا۔ آپ کے اتنے گواہ بن گئے، آپ کی آواز کہاں کہاں تک گئی، کتنے شجر و حجر، کتنے درختوں کے پتے اور کتنے جو کنکر ہیں۔ یار یہ کون ہے بچہ، کم از کم ان کو خاموش تو کرائیں، جن کو آداب ہی نہیں ہے بیٹھنے کا، جو ان کو بڑا جو لے کر آیا اس کو بتائیں۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے، اس میں ان سے بٹھائے نہیں جاتے۔
درود پاک پڑھ لیجیے سارے. انہوں نے اگے لے آؤ اگر نہیں تاڑے کو چپ ہوندے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے کسی بھی کام کا، جب ہم کسی مرتبے اور مقام پر پہنچتے ہیں ہمیں اس کا ادراک نہیں. آپ کسی بھی فیکٹری میں چلے جائیں، اس فیکٹری کے کئی شعبے ہوتے ہیں. جس فیکٹری کے کسی شعبے میں جب آپ جائیں گے، اس شعبے کے جس حصے میں بھی آپ جائیں گے وہاں کے سارے معاملات کا آپ کو علم ہوگا، تب آپ کو اس سیٹ پر بٹھائیں گے. ہے ایسا کہ نہیں ایسا؟ آپ کو سپروائزر کب بنائیں گے، آپ کو مینیجر کب بنائیں گے، آپ کو اسٹور کیپر کب بنائیں گے، آپ کو گاڑی کب دیں گے؟ جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا تب آپ کو وہ گاڑی دیں گے، بھی اس کو یہ سنبھال سکتا ہے. آپ کو مینیجر کی سیٹ کب ملے گی؟ جب آپ فیکٹری کو چلانے کے اہل ہو جائیں گے. آپ کو سپروائزر کب بنایا جائے گا؟ جب آپ کی سپرویژن اس قابل ہو کہ لوگ آپ کے تحت کام کر سکیں. کیا ایسے ہی کسی کو اٹھا کے، میرے جیسے راہ چلتے کو کوئی اٹھا کے سیٹ پر بٹھا دے گا؟ تو دین کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ آپ پر نماز لازم ہے تو آپ نماز کے معاملات کو جانیے. لیکن بدقسمتی ہے، ہم میں سے کسی کو نماز کے معاملات اور مسائل کا پتہ، آپ پوچھ لیں نکلیں، اقامت کے مسائل کا نہیں پتہ ہوگا، نماز کے مسائل کا نہیں علم ہوگا، روزے کے مسائل کا نہیں علم ہوگا، زکوٰۃ کے مسائل تو بڑی دور کی بات رہے. آپ میں سے ہم سب نے مستقبل میں مرنا ہے، مستقبل قریب میں یا بعید میں، کوئی بھی ہم اس سے ماورا نہیں. لیکن اسی کے مسائل پوچھ لیں تو اکثر کو نہیں پتہ ہوگا. تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ کب کام آئے گا؟ جب آپ خود اس کو سمجھیں گے، خود آپ اس کا علم حاصل کر لیں گے، تب کسی کو آپ نیکی کا حکم دیں گے، تب آپ کسی کو برائی سے روکیں گے. آپ کے علم ہی نہ ہو تو آپ کسی کو برائی سے کیسے روکیں گے؟ آپ کو یہ تو پتہ ہو کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے. جب اس کا ہی علم آپ کو نہ ہوگا تو پھر آپ اس اچھائی اور برائی کا سبق کیسے دیں گے؟ تو بنیادی طور پر ضرورت تو یہ تو بات ہم نے کہہ دی کہ جی قرآن حکم دیتا ہے کہ تم میں ایک امت ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو نیکی اور برائی ہے کیا؟ نیکی اور برائی ہے کیا؟ کیا معاشرے کے اندر جو معاشرے کا ہر فرد ہے وہ نیکی اور برائی سے واقف نہیں ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ نماز چھوڑنا کیسا عمل ہے، وہ کہے گا برا عمل ہے. تو کیا وہ یہ برا عمل روز کرتا نہیں ہے؟ آپ اب مسجد میں باہر کی دیکھیں، باہر صحن خالی ہے. انہی لوگوں سے جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے، سلام پھیر کر فارغ ہوں گے، باہر اس سے پہلے صحن وضو خانے پر بھی کئی کھڑے ہوں گے ساتھی، ان سے پوچھیں کہ نماز کے لیے جلدی آنا کیا کام ہے؟ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ دیر سے آنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ آپ نے اونٹ کا ثواب گوایا تو یہ آپ نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ تو زبان سے کہتے کچھ ہیں، عمل اس کے خلاف ہے. آغاز یہاں سے کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نافذ کرنے کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے خود کے اوپر اپلائی تو اسے کیا جائے کہ میں جسے اچھائی کہہ رہا ہوں میں کر بھی رہا ہوں، اور جسے میں برائی سمجھتا ہوں، برائی کہہ رہا ہوں، کیا میں خود اس سے پاک ہوں، خود اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں؟ تو اگر ہم خود ہی اس برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، خود ہی اس اچھائی کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر کسی دوسرے کو جب کہیں گے تو پھر ہمارے اس کہنے کا فائدہ اور نتیجہ کیا نکلے گا جب ہمارے خود کے دل کے اندر چور ہوگا؟ بس ہماری یہی سب سے بڑی بدقسمتی. اور جب تک ہم بحیثیت قوم ہمیں ضرورت ہے دین اور دنیا دونوں علوم کو سیکھنے کی. جدید دنیا سائنسی علوم پر ترقی کر رہی ہے، اور سائنسی علوم پر اجارہ داری ہماری نہیں ہے، اغیار کی ہے. مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہو کے کئی کالم مسلسل اسی موضوع پر آئے کہ جدید زمانے کے جو علوم ہیں، عصری علوم، ان کا سیکھنا ہمیں ضروری ہے. کہیں بھی دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مصلی بچھا لیں اور مصلی بچھا کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں یہ دین ہو جائے گا. نہیں،
قرآن کی تعلیمات کو اگر پورا پڑھیں تو قرآن آپ کو دین و دنیا کی ساری اسرار و رموز کی باتیں سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر سب سے زیادہ کام بابائے سیرت انڈیا کے بہت جنہوں نے سیرت پر اتنا لکھا، شاید اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں لکھا گیا، ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس قدر پھیلایا کہ بحیثیت انجینئر، بحیثیت طبیب اور ڈاکٹر، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت حکمران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کی ہر جہت سے انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی امور میں کیا آپ کے سرپرستی میں جنگیں نہیں لڑی گئی؟ آپ کی سرپرستی میں صلح نہیں ہوئی؟ آپ کی سرپرستی میں یہ سارے معاملات نہیں طے کیے گئے؟ تو مسلمان آج صرف ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ صرف نماز، اسلام صرف نماز کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تو آپ کو حکم دیتا ہے کہ دنیا کا ہر مرتبہ اور مقام آپ کے قدموں کے نیچے ہونا چاہیے، لیکن ہم سائنسی علوم سے بے بہرہ ہیں۔ اور کل کا جو مفتی صاحب کا کالم تھا اس کا ایک حصہ آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آپ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھیں۔ انہوں نے لکھا کہ آج، اور وہ استعارے کی زبان میں، کہ صاف نام نہیں لیا لیکن سب کچھ کہہ دیا، کہ آج ہمیں کہتے ہیں جی فلاں کی دوستی جو ہے وہ کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے۔ دوستی جو ہوتی ہے وہ مفادات کے تحت ہوتی ہے، ملکوں کی دوستی۔ ہر ملک کی جو ہمارے ساتھ دوستی ہے اس ملک کا مفاد اس دوستی میں ہے، اور ہر ملک دوستی میں اپنے مفاد کے تحت آپ سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کی دوستی ہمالیہ سے بلند نہیں ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ہر اپنے فائدے کے تحت آپ سے دوستی کرتا ہے۔ آپ سے نہیں فائدہ لیا جا رہا، آپ اس سے نہیں استفادہ کر رہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کے پاس سائنسی علوم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس سائنسی علوم ہوتے تو آپ کو یہ ٹیکنالوجی جو دنیا کے اندر جدید ترین تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، آپ کو کبھی اغیار کو بلانے کی نوبت نہ آتی۔ اگر آپ نے اسلام کو صحیح سمجھا ہوتا، صحیح جانا ہوتا، صحیح پڑھا ہوتا، کہ ہم کہتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اولین اور آخرین سب کے سب علوم اللہ نے قرآن میں چھپائے، ہے نا ہمارا یہ عقیدہ، ہے نا ہمارا اس پر ایمان؟ تو ہم نے وہ علم کیوں نہیں سیکھا جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا؟ ہم نے وہ دنیا کے تمام علوم کیوں نہیں سیکھے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں دے کر گئے؟ آج ہمیں پل بنانے ہوں، آج ہمیں ڈیم بنانے ہوں تو ہم اغیار کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ تو مسلمان تو اتنے گئے گزرے ہو گئے، انہوں نے دین کو محدود کر دیا صرف نماز تک، اور وہ بھی کسی سے سن لی جائے، کسی کو کہا جائے پڑھا دو تو اس پر بھی آپ کو کوئی آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا، دین بھی صحیح نہ سیکھا، دنیا بھی ہاتھ سے گئی۔ اور اگر صحیح دین سیکھا ہوتا، صحیح دین سیکھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین سکھا کر گئے، اگر اسی خطوط پر چلتے تو دنیا میں حکمرانی مسلمانوں کی ہوتی۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تب کام آتا ہے جب آپ کا غلبہ ہو، جب آپ غالب نہیں مغلوب ہوں گے تو پھر کسی کو حکم نہیں دے سکتے۔ ہاں لجاجت سے، منت سماجت تو ضرور اس کی کریں گے، آپ کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تو آپ کسی کو نیکی کا حکم کیا دیں گے؟ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کشمیر چلے جائیں، آج تک مقبوضہ ہے، اور یہ تو آپ کے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں نا، آنکھوں کے سامنے ہماری اس نئی نسل نے دیکھا فلسطین قبلہ اول کے لوگ دھاڑے مارتے مارتے کیا کچھ انہوں نے دنیا کے سامنے پیغام نہیں دیا، لیکن آپ کو بے حس اتنا بنا دیا گیا، ہمیں بے حس اتنا بنا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اسی جسم کا حصہ وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، اسی جسم کا حصہ وہ کشمیر کے مسلمان ہیں، لیکن اسی جسم کا حصہ جب ان پر تکلیف آئی تو پوری امت مسلمہ لمبی تان کر سو رہی، کہیں کنسرٹ ہو رہے ہیں، کہیں میوزک ایونٹس ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، ساری دنیاوی ترقی کے نام پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیندیں اڑ جاتی،
چین غارت ہو جاتا، ہمارے جسم کا ٹکڑا قید میں ہے، وہاں بچے بلبلائیں، سسکیاں ان کی، آہیں ان کی بلند ہو، اور مسلمان لمبی تان کر سو رہے، تو اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کہتے۔ اسے آپ کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گی۔ جو اب امت اپنے جسم کو نہیں سنبھال سکی، وہ کسی اور شے کو کیا سنبھالے گی؟ اور یہ بے حسی ہمارے گھر گھر میں ہے، یہ بے حسی ہمارے بہنوں بھائیوں میں ہے کہ ہمیں بے حسی اس قدر لے ڈوبی کہ آج ہم ایک دوسرے سے آنکھیں چرا بیٹھے، ہمارا خون سفید ہو گیا، ہم سے ایثار چلا گیا، ہم سے اخلاص چلا گیا، ہم سے مروت چلی گئی، ہم سے برداشت کا مادہ چلا گیا، ہم سے بڑوں کا ادب چلا گیا، ہم سے چھوٹوں کا پیار چلا گیا۔ ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس محفوظ رہی؟